سب سے پہلے اس کی جو دینی اہمیت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا نام ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کی زمین کو ہم نے مبارک بنایا ہے، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا ہے۔ یہ جو آپ اگر نقشے کے اندر دیکھیں نا، جزیرۃ العرب کا جو نقشہ ہے، تو اس کے شمال کا جو علاقہ یعنی اوپر کی طرف مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے جب آپ شمال کی طرف اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہ ممالک آتے ہیں جس میں آج شام ہے، فلسطین ہے، اردن ہے، لبنان ہے، یہ جو پوری پٹی ہے یہ شام کی سرزمین کہلاتی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری سرزمین کو جو شام کی سرزمین ہے اور خصوصاً جو بیت المقدس جہاں واقع ہے اس کو مبارک قرار دیا ہے، اور ایک آیت میں نہیں کئی آیات میں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس سرزمین میں بھیجا جس زمین کو ہم نے مبارک کر دیا ہے، جس سرزمین کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا کر دیا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو اللہ نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور وہ ہوا ان کو لے کر جاتی تھی اس سرزمین کی طرف جس سرزمین کو ہم نے مبارک کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے مقدس قرار دیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی کی دعوت دی تھی، جس کے جواب میں بنی اسرائیل نے یہودیوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ لڑیں، انہا ہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس قرار دیا ہے، مقدس، مبارک۔ دوسرے نمبر پر اگر احادیث میں دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن اول مسجد وضع فی الارض، کہ سب سے پہلے کائنات میں کون سی مسجد بنائی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں قلت ثم ایون، اس کے بعد کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی ہے، مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر کی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے پوچھا کم بینہما، ان کے درمیان کتنا عرصہ تھا، یعنی مسجد حرام کی تعمیر کے کتنے عرصے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا 40 عاما، 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر مسجد حرام کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہ بنائی گئی وہ مسجد اقصیٰ ہے، یعنی مسجد حرام کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ مسجد حرام کی تعمیر کا آغاز بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے، اور مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام ان دونوں کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، وہاں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ نے فرمایا کہ جو حج یا عمرے کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھے، مسجد اقصیٰ سے عمرہ کرنے کے لیے آئے، مسجد اقصیٰ سے حج کرنے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا ایسے شخص کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، ایسے آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ مسجد اقصیٰ سے احرام باندھنے کی یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے،
قرآن کریم میں جو آتا ہے دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے یہ پہلے نماز پڑھتے تھے اب انہوں نے اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم آپ کا قبلہ اس جگہ کو بنا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ بنے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے جیسے ابھی ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا, اس زمانے میں ابتدائے اسلام میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور اگر آپ مدینہ منورہ کی لوکیشن دیکھیں نا تو مدینہ منورہ کی لوکیشن ایسی ہے کہ مدینہ منورہ میں جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پشت ہوتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آپ سمجھیں کہ بیت اللہ یہاں پر ہے, بیت المقدس یہاں پر ہے, تو آپ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ایسے نماز پڑھیں کہ بیت اللہ آپ کی پشت پر نہ آئے. تو 16-17 مہینے مسلمانوں نے اس رخ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. مسلمانوں کا قبلہ اول اس کو بنایا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, دجال کے بارے میں آپ نے فرمایا انہو سیظہر علی الارض کلہا الا الحرم و بیت المقدس کہ وہ ساری زمین پر غلبہ حاصل کرے گا لیکن مسجد حرام اور بیت المقدس پر وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا, وہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی فضیلت بتائی امت کو کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد کہ اگر کسی مسجد کے لیے اسپیشلی سفر کرنا ہے تو سفر اسپیشلی کسی مسجد کے لیے کرنا ہے تو 3 مسجدوں کے لیے کر سکتے ہیں, مسجد حرام, مسجد نبوی اور مسجد اقصی. تو ان احادیث کو سامنے رکھ کر اور قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھ کر اتنی بات تو ہمیں بہت واضح پتہ چل جاتی ہے نا کہ اسلام میں اس کی اہمیت کتنی ہے. یہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے, صراحتاً بائی نیم ذکر ہے, اور حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ صحیح احادیث میں آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کی بیت المقدس کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے, مسلمانوں کی مسجد اقصی کے ساتھ جو ان کا جو رشتہ ہے, جو تعلق ہے, وہ قرآن کی وجہ سے ہے, وہ حدیث کی وجہ سے ہے, وہ پیغمبر کی وجہ سے ہے, بلکہ سارے پیغمبروں کی وجہ سے.